ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کو پسینہ آتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان کے 73ویں یوم آزادی کے مرکزی تقریب میں شرکت کے لیے گلگت بلتستان پہنچے تھے، جہاں انہوں نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ اپنے خطاب میں قوم کو پاکستان کے لیے مضبوط فوج کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری مسلم دنیا میں دیکھیں اور لیبیا سے شروع کریں، پھر صومالیہ، شام، یمن، افغانستان اور عراق کو دیکھیں تو تباہی مچی ہوئی ہے۔ یہاں تو جنگیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں اور عوام مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو ہمسایہ بھارت ہے، وہاں وہ حکومت ہے جو 73 سال کی سب سے زیادہ انتہا پسند، مسلمانوں اور پاکستان سے نفرت کرنے والی ہے، جو وہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور 2 قانون بنا چکے ہیں، وہ ان کے خلاف ہیں تاکہ انہیں برابر کا شہری نہ سمجھا جائے۔ جبکہ 5 اگست 2019 کو انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر میں کیا، وہ کسی بھارتی حکومت نے نہیں کیا، جو اس انتہا پسند نسل پرست حکومت جو ہندو توا کا نعرہ لے کر آئی ہے اس نے کیا۔ اپنے خطاب کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنی مضبوط پاکستانی فوج اور سیکیورٹی فورسز کی ضرورت ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے جوان قربانی نہ دیں۔ سابقہ قبائلی علاقوں سے لے کر بلوچستان اور کبھی کبھی کراچی تک ایک پورے منصوبے کے ساتھ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جا رہی ہے، جبکہ ان کے سامنے ہمارے فوجی اور سیکیورٹی فورسز کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی دہشت گردی گزشتہ 15 سال میں ہوئی اور ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو داد دیتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا وہ حال نہیں جو کئی دیگر مسلمان ممالک کا ہے۔ دوران خطاب انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نریندر مودی کی حکومت یہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہ رہی ہے۔ بھارت نے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ ملک میں شیعہ سنی علماء کو قتل کروایا جائے اور انتشار پھیلایا جائے، لیکن میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو داد دیتا ہوں جنہوں نے ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آج کل کے دنوں میں ایک منصوبہ بنا ہوا ہے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند سیاستدان کہتے ہیں، انہوں نے پاکستانی فوج اور عدلیہ کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ جب میں وزیر اعظم بنا تو میں نے کہا کہ جنہوں نے اس ملک کو 30 سال لوٹا اور پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ میرے خلاف اس لیے اکٹھے ہوں گے کیونکہ میری مہم ہی کرپشن کے خلاف ہوگی۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا مفاد پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، جو آج ثابت بھی ہو رہا ہے۔ سب اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے مجھے معاشیت، انتخابات اور کورونا پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد FATF پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ جب میں بلیک میل نہیں ہوا تو انہوں نے پاکستانی فوج، آرمی چیف اور DG ISI کے خلاف بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ تاہم میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ آرمی چیف اور ISI کے سربراہ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو مطلب میرا انتہا بالکل ٹھیک تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلام اور برصغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان میر جعفر اور میر صادق نے پہنچایا ہے۔ یہ وہ غدار تھے جنہوں نے صرف ذاتی فائدے کے لیے اندر سے سازش کر کے عوام کو غلام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنا رد عمل دیا، اس پر مجھے تمام سربراہان مملکت کی مبارکباد کے پیغامات آئے، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ڈر کر کیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو، ان کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت کے لیے NRO دے دوں۔ میں آج قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ جس طرح انہوں نے عدلیہ پر حملہ کیا اور فوج پر دباؤ ڈالا ہوا ہے، یہ صرف اس لیے کہ ہم اتنے دباؤ میں آئیں کہ انہیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک میرا پورا زور معیشت کو ٹھیک کرنے پر تھا، لیکن اب معیشت کے ساتھ ساتھ قانون کی بالادستی پر بھی اتنا ہی زور لگاؤں گا اور ریاست کے اداروں کو میں خود دیکھوں گا کہ قانون کی بالادستی قائم کریں اور اس ملک کے طاقتور مجرم جو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں قانون کے نیچے لے کر آئیں، اور آنے والے دنوں میں قوم دیکھے گی کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔